الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک بہن کے سوال کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ ہم لوگ گوروں کے ملک میں رہتے ہیں، غیر مسلموں کے ملک میں رہتے ہیں، اور یہاں پہ ان گوروں کا یہ کلچر ہے کہ یہ اپنے گھروں میں کتوں کو رکھتے ہیں، انہیں پالتے ہیں، انہیں بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے ساتھ لیٹتے ہیں، انہیں اپنے جسم سے لگاتے ہیں، انہیں بوسہ دیتے ہیں۔ بہن کہتی ہیں کہ یہ لوگ بچے زیادہ نہیں لیتے لیکن کتوں کو بہت زیادہ اہمیت دیں گے، اور بہن کہتی ہیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھی ان کے کلچر کو اپنا رہے ہیں اور انہی کی طرح کتوں کو اپنے گھروں میں رکھتے ہیں اور شوقیہ طور پہ رکھتے ہیں، اور جب انہیں سمجھایا جائے، انہیں اس عمل سے روکنے کی کوشش کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عمل حرام نہیں ہے، اس پہ گناہ نہیں ملتا، زیادہ سے زیادہ آپ اسے مکروہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ مالکی مسلک کے علماء کرام نے اس عمل کو مکروہ قرار دیا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب قرآن و حدیث کے دلائل آ جائیں تو پھر علماء کی طرف نہیں دیکھا جاتا۔ جب شریعت سے، احادیث سے یہ معلوم ہو رہا ہو کہ یہ چیز حرام ہے اور کسی عالم دین کا یہ فتویٰ ہو کہ یہ مکروہ ہے، تو پھر اس عالم دین کے فتویٰ کی طرف نہیں دیکھا جائے گا، قرآن و حدیث کے دلائل کی طرف دیکھا جائے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ہم میں سے ہر ایک کی بات مانی بھی جا سکتی ہے اور اسے ریجیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے، سوائے اس شخصیت کے جو اس قبر میں آرام فرما ہیں۔ یہ بات کہتے ہوئے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی طرف اشارہ کیا کرتے تھے۔ تو امام مالک کے اس قول کا مفہوم یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ ہر ایک کی بات درست ہو تو مانی جا سکتی ہے، غلط ہو تو ریجیکٹ کر دی جائے گی، صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ شخصیت ہیں جن کی ہر بات آنکھیں بند کر کے مانی جائے گی، کیونکہ آپ کی کوئی بھی بات غلط نہیں ہوتی۔ اب آتے ہیں قرآن و حدیث کے دلائل کی طرف۔ قرآن و حدیث کے دلائل پہ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ کتا خطرناک جانور ہے اور کتے کو پالنے کی اور گھروں میں رکھنے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ کتا رکھا جا سکتا ہے شکار کرنے کے لیے، کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے، جانوروں کی حفاظت کے لیے، اور اسی طرح بہت سے علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ وہ کتے جنہیں پولیس استعمال کرتی ہے مجرموں کو پکڑنے کے لیے، تو وہ کتے رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شوقیہ طور پہ کتا رکھنا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پہلی حدیث جو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا یہ وہ ہے جسے امام مسلم اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، اور اس کا نمبر ہے 279۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں منہ ڈال لے تو وہ برتن تب پاک ہوگا جب اسے کم از کم 7 مرتبہ دھوئیں گے اور ایک بار مٹی سے دھونا ہوگا۔ اندازہ کریں کہ کتا کتنا خطرناک جانور ہے اور اس کے لعاب میں کس قدر خطرناک قسم کے جراثیم ہوتے ہیں کہ جس برتن میں منہ ڈال لے اسے کم از کم 7 مرتبہ دھونا ہوگا اور ایک دفعہ مٹی کے ساتھ۔ ایسے جانور کو اپنے جسم کے ساتھ لگانا، اپنے بستر میں سلانا، اپنے کمرے میں رکھنا، اس کے اوپر حیرت ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے۔ جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان رکھتا ہوگا، آپ سے محبت رکھتا ہوگا، یقیناً وہ آپ کی اس حدیث کے پیش نظر ایسے جانور سے دور رہے گا۔ دوسرے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور اس حدیث کے راوی ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ،
اور اس حدیث کو امام مسلم اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں، اور اس کا نمبر ہے 1575 1575۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ یہ ہیں کہ من اقتنع کلبا لیس بکلب صید ولا ماشیہ ولا ارض فإنه ينقص من اجرہ قراطان کل یوم، کہ جو کوئی کتا پالے تو روزانہ کی بنیاد پہ اس کی نیکیوں میں کمی ہوگی، 2 قرات کے برابر روزانہ کی بنیاد پہ اس کی نیکیوں میں کمی ہوگی، الا یہ کہ کتا شکار کے لیے ہو، یا جانوروں کی حفاظت کے لیے ہو، یا کھیتی باڑی زمین کی حفاظت کے لیے ہو۔ یعنی کہ اگر شکار کے لیے کتا ہے تو وہ کتا رکھنا جرم نہیں ہے، جانوروں کی حفاظت کے لیے ہے تو وہ کتا رکھنا جرم نہیں ہے، کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے ہے تو ایسا کتا رکھنے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر شوقیہ کتا رکھا جائے گا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ کتا رکھنے والے کے اجر و ثواب میں کمی ہوگی۔ اور یہاں پہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ کتا گھر میں رکھا جائے یا گھر کے باہر رکھا جائے، شوقیہ کتا چاہے گھر میں رکھیں یا گھر سے باہر رکھیں، دونوں صورتوں میں اجر و ثواب میں کمی واقع ہوگی۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ عمل حرام ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کتا رکھنا، کتا پالنا حرام ہے، بلکہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ جو کتا پالتا ہے روزانہ کی بنیاد پہ اس کے اجر و ثواب میں کمی واقع ہوتی ہے۔ تیسری حدیث، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 4002 4002، اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 2106 2106۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صورہ یرید التماثیل التی فیہ الارواح، کہ جس گھر میں کوئی کتا ہو یا کسی ایسی چیز کی تصویر ہو جو جاندار ہو تو ایسے گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، یعنی کہ رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ گھر میں شوقیہ کتا رکھنا کتنا بڑا جرم ہے کہ آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ اور پھر مسلم شریف کی ایک اور حدیث جس کا نمبر ہے 2104 2104، اس میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب جبریل علیہ السلام کے مابین ایک وقت طے ہوا کہ اس وقت جبریل علیہ السلام تشریف لائیں گے اور آپ سے ملیں گے، لیکن وہ نہیں آئے جب کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ کے ہاتھ میں عصا تھا، لاٹھی تھی، آپ نے اسے پھینک دیا اور فرمانے لگے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اور اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے بھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ پھر آپ نے دائیں بائیں دیکھا تو اچانک آپ کی نگاہ کتے کے ایک پلے پہ پڑی جو چارپائی کے نیچے تھا، تو آپ نے کہا عائشہ یہ کب سے داخل ہوا ہے یہاں پہ؟ تو وہ کہنے لگیں اللہ کے رسول میرے علم میں نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، آپ کے حکم پہ اس کتے کو گھر سے نکال دیا گیا، اور پھر جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے تو آپ نے شکوہ کیا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ آئیں گے، میں آپ کے انتظار میں بیٹھا رہا لیکن آپ نہیں آئے۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا منعنی الکلب الذی کان فی بیتک، مجھے آپ کے گھر میں آنے سے اس کتے نے روکے رکھا جو آپ کے گھر میں تھا۔ انا لا ندخل بیتا فیہ کلب ولا صورہ، ہم کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو، اور نہ ہی اس گھر میں داخل ہوتے ہیں جس میں کوئی تصویر ہو۔ اندازہ لگائیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر، اور وہاں جبریل علیہ السلام تشریف نہیں لا رہے، کیوں؟ کیونکہ گھر میں کتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے گھر میں اگر کتا ہوگا تو رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ اور جب ہمارے گھروں میں رحمت کے فرشتوں کا داخلہ بند ہو جائے گا تو ہمارے گھروں پہ قبضہ ہو جائے گا شیطانوں کا، پھر ہم شکوہ کریں گے کہ گھر کے کسی فرد میں جن داخل ہو گئے، یا اسے جادو ہو گیا، یا اسے کوئی اس قسم کا اور عارضہ لاحق ہو گیا۔
تو میرے بھائیوں اپنے گھروں کو ان چیزوں سے پاک کریں جن چیزوں کی وجہ سے رحمت کے فرشتے ہمارے گھروں میں داخل نہیں ہوتے۔ آخر میں ایک اور حدیث سن لیجئے گا، اس کو روایت کرنے والے امام ترمذی رحمہ اللہ ہیں اور اس کا نمبر ہے 1489۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث میں کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کتے بھی اللہ کی مخلوقات میں ذکر مخلوق ہیں تو میں نے حکم دینا تھا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ اندازہ لگائیے کہ کتے کا کیا مقام و مرتبہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں میں کہ آپ نے حکم دینا تھا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، لیکن اس لیے نہیں دیا کہ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں اور جیسے دیگر مخلوقات موجود ہیں ان کا بھی وجود رہنا چاہیے، سب کو ختم کر دینا اس کو آپ نے مناسب نہیں سمجھا، لیکن پھر بھی آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہر اس کتے کو قتل کر دو جو خالص کالے رنگ کا ہو۔ اور پھر آپ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر کے لوگ ایک کتا باندھ کر رکھیں ان کے اجر و ثواب میں روزانہ کی بنیاد پہ کمی ہوگی، البتہ اگر کتا شکار کا ہے یا کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے ہے یا بکریوں کی حفاظت کے لیے ہے تو ایسا کتا رکھنے پہ اجر و ثواب میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ غور کیجئے کہ ایک کتا ہے، رکھنے والا باندھنے والا ایک آدمی ہے، لیکن گھر کے سبھی افراد کے اجر و ثواب میں کمی واقع ہوگی۔ کیونکہ وہ اس عمل پہ راضی ہیں، کیونکہ وہ اس عمل سے روکتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ اس سے منع نہیں کرتے ہیں۔ البتہ علماء کرام نے یہ وعدے کیا ہے کہ اگر گھر کا کوئی فرد ایسا ہے جو اس سے منع کرتا ہے، اس سے روکتا ہے، اس حرکت کو ناپسند کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کے اجر و ثواب میں کمی واقع نہیں ہوگی، دیگر تمام افراد کے اجر و ثواب میں کمی واقع ہوگی۔ تو میرے بھائیوں ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اہمیت دینی چاہیے، ہم نے آپ کو رسول ماننا ہے، ہم آپ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کی ان احادیث کے پیش نظر اپنے آپ کو شوقیہ کتوں سے دور رکھنا چاہیے۔ شوقیہ کتے رکھنا یہ کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کا کلچر نہیں رہا، ہمیں بھی اس کلچر سے دور رہنا چاہیے اور غیر مسلموں کی اس معاملے میں نقل کرنے سے، مشابہت کرنے سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، اگر آپ اپنے گھر میں کسی کو رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کسی انسانی بچے کو لے آئیں، آپ کسی یتیم بچے کو پال لیں، آپ کسی گمشدہ بچے کو گھر میں لے آئیں، اس کی پرورش کریں۔ اگر آپ کسی یتیم، گمشدہ بچے، لاوارث بچے کی تربیت کریں گے، اسے نمازی بنائیں گے، اسے تلاوت سکھائیں گے، اسے دین سکھائیں گے، اس کے اذکار کرنے کی عادت ڈالیں گے تو وہ بچہ جب تک یہ نیکیاں کرتا رہے گا جن نیکیوں کے پیچھے آپ کی تربیت تھی آپ کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ جو بچے آپ نے پالے ہوں گے، کسی کی عمر 50 سال ہوگی، کسی کی 70 سال، کسی کی 80 سال، وہ اتنی عمر میں جب وہ نیکیاں کریں گے جن کے پیچھے آپ کی تربیت تھی، ان کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم غریبوں اور مسکینوں کی مدد کریں، ہم یتیموں کی مدد کریں، ہم گمشدہ بچوں کی مدد کریں اور ایسے اعمال سے دور رہیں جن اعمال کو شریعت نے ناپسندیدہ اور حرام قرار دیا ہے۔ ان احادیث سے آپ اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ کتا پالنا، کتا رکھنا صرف ناپسندیدہ نہیں ہے، صرف مکروہ نہیں ہے بلکہ حرام ہے، جیسا کہ بہت سے علماء کرام نے وعدے کیا ہے، ان میں سے ایک نام شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا ہے۔ تو ان احادیث سے پتہ چلا کہ کتا رکھنا حرام ہے اور یہی صحیح موقف ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔